سب سے پہلے جرینالدو مارکیز کو جنگ کے کھوکھلےپن کا احساس ہوا تھا۔ ماکوندو کا شہری اور فوجی سربراہ ہونے کے ناطے وہ ہفتے میں 2 بار کرنل اوریلیانو بوئندیا سے ٹیلی گرام کے ذریعے بات چیت کرتا تھا۔ شروع میں یہ تبادلہ خون پسینے کی جنگ کی سمت کو متعین کرنے کے لیے ہوتا، جس کے حتمی خط و خال انہیں بتاتے کہ کس لمحے کس جگہ کیا ہو رہا ہے، اور اس طرح مستقبل کی پیش گوئی ہوا کرتی۔ گو کہ اس نے خود کو کبھی رازداری کے دائرے میں پوری طرح آنے نہ دیا تھا، اپنے قریب ترین دوستوں کے سلسلے میں بھی، پھر بھی کرنل اوریلیانو بوئندیا کے مخصوص لہجے نے اس بات کو ممکن بنایا تھا کہ تار کے دوسری طرف اس کو پہچانا جا سکتا تھا۔ اکثر وہ گفتگو کو متعین کردہ مدت سے آگے لے جاتا اور وہ دونوں روزمرہ زندگی پر تبصروں کے بہاؤ میں کہیں سے کہیں نکل جاتے۔ آہستہ آہستہ جب جنگ شدید سے شدید تر ہوتی اور پھیلتی جا رہی تھی، اوریلیانو کا خاکہ غیر حقیقی کائنات میں تحلیل ہوتا گیا۔ اس کی گفتگو مبہم ہوتی جا رہی تھی اور اس کی باتیں ایسے الفاظ کو یکجا کرتیں جن کے معنی بتدریج گم ہو رہے تھے۔ کرنل جرینالدو مارکیز نے بات چیت صرف سننے تک محدود کر دی تھی، اس احساس کے بوجھ تلے کہ وہ کسی دوسری دنیا کے اجنبی سے رابطے میں ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں اوریلیانو، وہ ٹیلی گراف کی چابی دبا کر بات ختم کرتے ہوئے کہتا، لبرل پارٹی زندہ باد۔ بالآخر وہ جنگ سے تمام رابطے کھو بیٹھا۔ پچھلے وقتوں میں جو ایک اٹل سرگرمی، ایک ناگزیر جنون تھا، اب اس کے لیے صرف ماضی بعید کا حوالہ بن چکا تھا۔ ایک خلا، اس کی پناہ اب صرف امارانتا کا سلائی کا کمرہ تھا۔ وہ ہر سہ پہر اس کے پاس آتا اور اس کے ہاتھوں کو جھالر دار پیٹی کوٹ کے کپڑے کو سلائی کی مشین میں بل دیتے ہوئے دیکھتا تھا۔ مشین کو ننھی ریمیڈیوس حسینہ حرکت میں رکھتی۔ وہ کئی گھنٹے خاموشی کے ساتھ باہمی رفاقت کے سکون میں گزارا کرتے، لیکن جبکہ امارانتا دل ہی دل میں اس کی پرستش کی آگ کو زندہ رکھنے میں خوشی محسوس کرتی، وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں چھپی خفیہ خواہشات سے بے خبر تھا۔ جب کرنل کی واپسی کی اطلاع اسے ملی تھی، امارانتا کا دل تفکرات سے گھٹنے لگا تھا، لیکن جب امارانتا نے اسے کرنل اوریلیانو بوئندیا کے پرشور محافظوں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا، تب اس نے ادراک کیا کہ جرینالدو کا جلا وطنی کی سختیاں سہنے سے کیا حال ہوا ہے۔ وہ بوڑھا اور خود فراموش ہو چکا تھا، پسینے اور دھول میں اٹا ہوا، جانوروں کے ریوڑ کی سی بو میں ڈوبا، داہنے بازو کو گردن میں پیٹی سے لٹکائے، بدصورت۔ امارانتا کو جھٹکا لگا۔ میرے خدا، اس نے سوچا، یہ وہ شخص نہیں جس کا مجھے انتظار تھا۔ گو کہ دوسرے دن وہ صاف ستھرے حلیے میں گھر آیا، تازہ شیو بنائے ہوئے، بازو کی پٹی اتری ہوئی، مونچھیں خوشبودار پانی سے سنوری ہوئی۔ وہ امارانتا کے لیے سیپ کی جلد میں بندھی ہوئی دعاؤں کی کتاب لایا تھا۔ مرد کتنے عجیب ہوتے ہیں، اس نے کہا، کیونکہ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اور کیا کہے۔ وہ زندگی بھر پادریوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور پھر دعاؤں کی کتابیں تحفے میں دیتے پھرتے ہیں۔ اس وقت سے جنگ کے سنگین دنوں میں بھی وہ روزانہ امارانتا کے پاس سہ پہر میں آتا رہا۔ کئی دفعہ جب ریمیڈیوس حسینہ موجود نہ ہوتی، وہ سلائی کی مشین کا پہیہ گھمایا کرتا۔ امارانتا کو ایسے شخص کی مستقل مزاجی، اس کی وفاداری اور اس کے غلامانہ رویے سے وحشت ہوتی، جو اتنا با اختیار ہونے کے باوجود اپنا اسلحہ بیٹھک میں اتار کر سلائی کے کمرے میں داخل ہوتا۔ لیکن 4 سال تک وہ اپنی محبت کا اعادہ کرتا رہا اور امارانتا ہمیشہ ایسا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی جس سے بغیر دکھ پہنچائے اس کی محبت کو مسترد کیا جا سکے۔ اور گو کہ امارانتا اس سے محبت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی، لیکن وہ اب اس کے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ ریمیڈیوس حسینہ، جو ہر شے سے بے تعلق رہتی اور جس کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ ذہنی معذور ہے، جرینالدو کی پرستش سے بے حس نہ رہ سکی اور اس نے امارانتا سے اس کی سفارش کی۔ امارانتا پہ اچانک انکشاف ہوا کہ اس نے جس لڑکی کو پال پوس کر بڑا کیا، جو اب بلوغیت میں داخل ہو رہی تھی، وہ ماکوندو کی تاریخ میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ امارانتا نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں حسد دوبارہ جنم لے رہا ہے، جو ریبیکا کے لیے گزرے وقتوں میں اس نے محسوس کیا تھا۔ اس نے خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہوئے کہ اس حسد کو ایسا انتہائی رخ نہ دے کہ وہ اس کے مرنے کی دعا مانگ بیٹھے۔ اس نے ریمیڈیوس حسینہ کو سلائی کے کمرے سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔
یہ اس وقت کی بات ہے جن دنوں کرنل جیرینالدو مارکیز نے جنگ سے اکتاہٹ محسوس کرنا شروع کی۔ اس نے اپنی ترغیب کی طاقت، اپنی کشادہ دلی اور دبی ہوئی نرمی کو یکجا کیا اور خود کو اس پر آمادہ کیا کہ امارانتا کی خاطر اپنا فخر و وقار تج دے، جسے اس نے اپنی زندگی کے بہترین سال قربان کر کے حاصل کیا تھا۔ لیکن وہ امارانتا کو قائل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ اگست کی سپہر اپنی ہی ضد کے ناقابل برداشت بوجھ سے تھک کر جیرینالدو کو حتمی جواب دینے کے بعد امارانتا نے موت تک اپنی تنہائی پر آنسو بہانے کے لیے خود کو خوابگاہ میں قید کر لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اس نے کرنل جیرینالدو مارکیز سے کہا۔ ہم اب اس قسم کی چیز کے لیے بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کرنل جیرینالدو مارکیز کا کرنل اوریلیانو بوئندیا سے اس سپہر ٹیلی گرافی رابطہ ہوا۔ وہ ایک روزمرہ کی گفتگو تھی جس سے جنگ پر طاری جمود پر کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ گفتگو کے آخر میں کرنل جیرینالدو مارکیز نے اجڑی ہوئی گلیوں اور بادام کے پیڑوں پر گرتے ہوئے شفاف پانی پر نظر ڈالی اور خود کو تنہائی میں گم پایا۔ اوریلیانو، اس نے اداسی سے ٹیلی گراف کی چابی پر کہا، ماکوندو میں بارش ہو رہی ہے۔ لائن کے دوسرے سرے پر طویل خاموشی چھا گئی۔ اچانک ٹیلی گراف آلہ کرنل اوریلیانو بوئندیا کے بے رحم حروف سے اچھل پڑا۔ گدھے پن کا شکار نہ ہو جیرینالدو، تحریر نے کہا، اگست میں بارش ہونا فطری عمل ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو کافی عرصے سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے جیرینالدو اس جارحانہ رد عمل سے پریشان ہو گیا۔ لیکن 2 ماہ بعد جب کرنل اوریلیانو بوئندیا ماکوندو واپس لوٹا، جیرینالدو کی پریشانی بے حسی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ارسولا تک اوریلیانو کی تبدیلی سے حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ خاموشی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، بغیر کسی دستے کو ہمراہ لیے، ایک عبا میں لپٹا ہوا، 3 داشتاؤں کے ساتھ، جن کو اس نے اسی گھر میں گدی نشین کر دیا جہاں وہ تمام وقت جھولنی میں پڑا رہتا۔ اس نے ٹیلی گراف اعلامیے بھی تقریباً پڑھنا چھوڑ دیے تھے جن میں روزانہ کارروائیوں کی روداد ہوتی۔ ایک مرتبہ کرنل جیرینالدو مارکیز نے سرحد کے قریب ایک علاقے سے انخلا کے لیے ہدایت طلب کی کہ وہاں تضاد کا خطرہ بڑھ کر ایک عالمی قضیے میں تبدیل ہونے کا امکان بن چکا تھا۔ ان چھوٹی موٹی باتوں میں میرا وقت برباد نہ کرو، قادر مطلق سے مشورہ کرو۔ وہ غالباً جنگ کا سنگین ترین لمحہ تھا۔ لبرل زمیندار جنہوں نے انقلاب کی رہنمائی کی تھی، ابتدا ہی میں کنزرویٹو زمینداروں سے خفیہ اتحاد کر چکے تھے تاکہ ان کی زمینوں کی ملکیت کو گزن نہ پہنچے۔ وہ سیاست دان جنہوں نے جلا وطنی میں جنگ کے لیے مالی امداد بھیجی تھی، کرنل اوریلیانو بوئندیا کے انتہائی اقدامات سے لا تعلقی کا اعلان کر چکے تھے۔ لیکن کرنل اوریلیانو بوئندیا پر اختیارات چھن جانے کا بھی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی شاعری کی طرف بھی نہ لوٹا جس کی 5 بیاضیں بھر چکی تھیں اور صندوق کی تہہ میں کہیں دفن تھیں۔ رات کے وقت یا سپہر قیلولے کے دوران وہ اپنی داشتاؤں میں سے کسی ایک کو بلاتا اور ایک ادھوری تسکین حاصل کرتا، اور پھر کسی پتھر کی مانند ایسی نیند سوتا جس پر فکر کی کوئی پرچھائی تک نہ ہوتی۔ صرف وہ جانتا تھا کہ اس کا مضطرب دل ہمیشہ کے لیے غیر یقینی پن کی دلدل میں دھنس چکا تھا۔ ابتدا میں اپنی نمایاں فتوحات کے نشے اور واپسی کے فخر کے لمحوں میں اس نے عظمت کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا تھا۔ اسے ڈیوک آف مارلبرو سگریٹ کا ڈبہ اپنے داہنے ہاتھ میں رکھ کر خوشی محسوس ہوتی۔ وہ ڈیوک جو جنگ میں اس کا استاد تھا، جس کے چمڑے کا لباس اور چیتے کے پنجوں جیسے ہاتھ بڑوں میں عزت اور بچوں میں روب پیدا کرتے، اور اس وقت اس نے فیصلہ کیا تھا کہ کوئی بھی انسان، یہاں تک کہ ارسولا بھی، اس کے قریب 10 فٹ سے کم فاصلے پر نہ آ سکے۔ جہاں کہیں وہ رکتا، اس کے معاون چاک سے دائرہ بنا دیتے جس میں سوائے اس کے کوئی بھی داخل نہ ہوتا، اور جہاں سے وہ مختصر احکامات جاری کرتا جن پر کوئی اپیل نہ کی جا سکتی تھی۔ پہلی دفعہ جب وہ مناورے آیا جنرل مونکادا کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد، تاکہ اس کی آخری خواہش پوری کر سکے، اس کی بیوہ نے اینک، تمغہ، گھڑی اور انگوٹھی وصول کی، لیکن اسے دروازے کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ تم اندر نہیں آ سکتے کرنل، اس نے کہا، تم جنگ کے کمانڈر ہوگے، لیکن اس گھر کی کمانڈر میں ہوں۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں کیا، لیکن اسے اس وقت سکون ملا جب اس کے محافظوں نے بیوہ کے گھر کو تہس نہس کر کے خاکستر کر دیا۔ اپنے دل پر نظر رکھو، کرنل جیرینالدو مارکیز نے تب اس سے کہا، تم زندہ ہوتے ہوئے گل سڑ رہے ہو۔
تقریباً اسی زمانے میں اس نے تمام خاص باغی کمانڈروں کا اجلاس طلب کیا اور اس نے ان میں سب کو شامل پایا، خواب دیکھنے والے، بلند حوصلہ، من موجی، وہ جو سماجی تعصبات کا شکار تھے، اور یہاں تک کہ عام مجرم بھی، بلکہ ان میں ایک سابقہ کنزرویٹو افسر بھی شامل تھا جس نے مالی خرد برد کے الزام سے بچنے کے لیے بغاوت میں پناہ ڈھونڈی تھی۔ ان میں سے کئی لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ وہ ہمہ رنگ انسانوں کے ہجوم کے ساتھ مل کر، جن کے اصول و اقدار میں اتنا فرق ہے کہ وہ کسی وقت بھی پھٹ کر ایک داخلی انتشار کا باعث ہو سکتا ہے، کیوں اور کس لیے جنگ کر رہے ہیں۔ ان میں ایک افسردہ با اختیار افسر نمایاں دکھتا تھا۔ جنرل تیفیلو وارگس نے آگے بڑھ کر اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ چند ہی گھنٹوں میں اس نے خود سے بہتر کمانڈروں کے اتحاد کو ریزہ ریزہ کر کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ ایک وحشی جانور ہے جس پر ہر لمحے نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے کہا، یہ آدمی ہمارے لیے وزیر جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس پر ایک نوجوان کیپٹن نے، جو کم ہمتی میں نمایاں تھا، انگلی کا محتاط اشارہ کیا۔ سیدھی سی بات ہے کرنل، اس نے مشورہ پیش کیا، اس کو قتل کرنا ہوگا۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا کو اتنی بے رحم تجویز نے نہیں، بلکہ جس طرح ایک لمحے کے اندر کیپٹن نے کرنل کے اپنے خیال کی پیش بینی کی تھی، اس نے چوکنا کر دیا۔ یہ توقع نہ کرو کہ میں اس کا حکم دوں گا، کرنل نے کہا۔ حقیقتاً اس نے حکم نہیں دیا، لیکن 2 ہفتے بعد جنرل تیفیلو وارگس خنجروں کے ناگہانی حملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور کرنل اوریلیانو بوئندیا نے کمان سنبھال لی۔ اسی رات جب تمام باغی کمانڈروں نے اس کے اختیار کو تسلیم کیا، کرنل اوریلیانو بوئندیا کی رات میں خوف سے آنکھ کھل گئی اور اس نے کمبل مانگا۔ اس کے اندر پاتال تک اتری سردی نے اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا اور اتنی اذیت پہنچائی کہ جلتے سورج کی تپش بھی اس کو مہینوں تک سلا نہ سکی، یہاں تک کہ اسے یخ بستگی سہنے اور رات بھر جاگنے کی عادت پڑ گئی۔ طاقت کا نشہ بے چینی کی لہروں سے ٹکرا کر اب ٹوٹ رہا تھا۔ یخ بستگی کے علاج کی تلاش میں کرنل اوریلیانو بوئندیا نے اس نوجوان افسر کو گولی مارنے کا حکم دیا جس نے جنرل تیفیلو وارگس کے قتل کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے احکام دینے سے پہلے، بلکہ ان کے بارے میں سوچنے سے پہلے ہی ان پر عمل درآمد ہو چکا ہوتا تھا، اور ماتحت اس کے احکامات بجا لانے سے بھی پرے جا نکلتے اور وہ سب کر ڈالتے تھے جس کی کرنل خود ہمت نہ کر سکتا تھا۔ وسیع اختیارات کی تنہائی کے پاتال میں ڈوب کر وہ اپنی سمت کھو بیٹھا تھا۔ جب اڑوس پڑوس کے گاؤں والے اس کے استقبال کے لیے نعرے لگاتے تو اسے محسوس ہوتا کہ یہ وہی نعرے ہیں جو انہوں نے اس کے دشمنوں کے لیے لگائے تھے۔ ہر جگہ اسے ایسے نوبالغ لڑکے ملتے جو اس کو محسوس ہوتا اسے اس کی اپنی نظروں سے جانچ رہے ہوں، اسی کی آواز میں بات کر رہے ہوں، اور کرنل اوریلیانو کو اسی شک و شبہ سے دیکھ رہے ہوں جیسے وہ ان کو دیکھا کرتا تھا، اور وہ اسے کہتے کہ وہ اس کے بیٹے ہیں۔ اسے محسوس ہوتا کہ گو وہ بکھر گیا ہے، لیکن اپنے آپ کو ضرب کر کے کئی گنا اضافہ کر چکا ہے۔ یہ احساس اسے پہلے سے کہیں زیادہ تنہا کر دیتا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کے افسر اس سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ ڈیوک آف مارلبورو سے جنگ کرتا۔ انسان کا بہترین دوست وہ ہے، وہ کہتا، جو ابھی ابھی مرا ہو۔ وہ بے یقینی سے تھک چکا تھا، اس ابدی جنگ کے وحشتناک دائرے سے جس میں وہ خود کو ہمیشہ ایک ہی جگہ پاتا، لیکن مزید بوڑھا، مزید تھکا ہوا، کیوں، کیا، کیسے اور کب کو جاننے کی استعداد سے مزید قاصر۔ چاک کے دائرے کے باہر ہمیشہ کوئی ہوتا، کوئی جس کو پیسے کی ضرورت تھی، کوئی جس کا بچہ کالی کھانسی میں مبتلا تھا، یا پھر کوئی اور جو دور جا کر ہمیشہ کے لیے سو جانا چاہتا تھا، کیونکہ جنگ کا غلیظ ذائقہ اس سے برداشت نہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ پھر بھی کرنل کو اطلاع دینے کے لیے ہمہ وقت ہوشیار کھڑا ہوتا۔ سب ٹھیک ہے، حسب معمول کرنل، وہ کہتا۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا کے لیے حسب معمول ہونا جنگ کا خطرناک ترین وقت تھا، جب کچھ نہ ہو رہا ہو، جب سکوت ہو۔ پیش بینی کا فن اسے ٹھکرا چکا تھا۔ تنہا اس یخ بستگی سے فرار حاصل کرنے کی کوشش میں جو موت تک اس کا پیچھا کرنے والی تھی، کرنل اوریلیانو بوئندیا نے ماکوندو میں گزرے دنوں کی یادوں کی تپش میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس کی کاہلی کی نوعیت اس حد تک سنگین ہو چکی تھی کہ جب انہوں نے ایک کمیشن کی آمد کا اعلان کیا جو جنگ کے تعطل پر بات چیت کرنے آیا تھا، اس نے پوری طرح بیدار ہوئے بغیر جھولنی میں صرف کروٹ بدلنے پر اکتفا کی۔ انہیں طوائفوں کے کوٹھے پر لے جاؤ، اس نے کہا۔ وہ 6 وکیل تھے،
سیاہ لامبے کوٹ پہنے ہوئے اور سروں پر ہیٹ لگائے ہوئے، جو نومبر کے پرتشدد سورج کو بے حسی سے برداشت کر رہے تھے۔ ارسلا نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ وہ دن کا زیادہ تر حصہ خوابگاہ میں بند رہ کر مشاورت میں گزارتے اور شام کو ایک محافظ اور چند اکارڈین بجانے والوں کے ساتھ کاتارینو کی ہیرا منڈی پہنچتے۔ ان کو تنہا چھوڑ دو، کرنل اوریلیانو بوئندیا کا حکم تھا۔ مجھے معلوم ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ دسمبر کے اوائل میں وہ بات چیت جس کا مدت سے انتظار تھا وقوع پذیر ہوئی، اور جس کو تمام لوگ ایک نہ سلجھنے والا مباحثہ جان رہے تھے، وہ 1 گھنٹے کے اندر طے پا گیا۔ گرم بیٹھک میں سفید چادر سے ڈھکے ہوئے پیانولا کے بھوت کے قریب کرنل اوریلیانو چاک کے دائرے کے اندر نہ بیٹھا جو اس کے معاون دستے نے کھینچا تھا۔ وہ ایک کرسی میں اپنے سیاسی مشیروں کے درمیان کمبل میں لپٹا ہوا خاموشی سے وفد کی تجاویز سنتا رہا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ زمین کی ملکیت میں تبدیلی کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے تاکہ پارٹی کو لبرل زمینداروں کی حمایت حاصل ہو سکے۔ دوسرے یہ کہ وہ پادریوں کے خلاف باتیں کرنا بند کرے تاکہ کیتھولک عوام کا تعاون حاصل ہو سکے۔ اور آخری بات انہوں نے یہ کہی کہ وہ ناجائز اولاد کے حقوق کی بات نہ کرے تاکہ خاندان کی سالمیت کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس کا مطلب ہوا جب وفد تجاویز پڑھ کر سنا چکا تو کرنل اوریلیانو نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم جس چیز کے لیے لڑ رہے تھے وہ صرف اور صرف اختیارات ہیں۔ یہ ماہرانہ چالیں ہیں جو ہمیں چلنا ہوں گی۔ وفد کا ایک رکن بولا، اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری پارٹی جنگ کے لیے وسیع تر حمایت حاصل کر سکے۔ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ کرنل اوریلیانو کے ایک مشیر نے دخل اندازی میں جلد بازی کی۔ اس بات میں تضاد ہے۔ اگر یہ تبدیلیاں اچھی ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ کنزرویٹو پارٹی اچھی ہے۔ اگر ہم جنگ کے لیے وسیع تر حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ کنزرویٹو پارٹی کو عوام الناس کی حمایت حاصل ہے۔ اس کا مطلب مختصراً یہ ہے کہ تقریباً 20 برس سے ہم عام لوگوں کے جذبات و احساسات سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ اپنی بات جاری رکھنا چاہتا تھا لیکن کرنل اوریلیانو بوئندیا نے اسے اشارے سے روک دیا۔ اپنا وقت برباد نہ کرو ڈاکٹر، اہم چیز یہ ہے کہ اب ہم صرف طاقت کے حصول کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے وفد سے دستاویزات لیں اور ان پر دستخط کے لیے قلم اٹھایا۔ تو صورتحال یہ ہے، لہٰذا ہمیں ان شرائط کو قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف مضطرب نظر ڈالی۔ معاف کرنا، کرنل جرینالدو مارکیز نے آہستگی سے کہا، یہ تو غداری ہے۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے سیاہی میں ڈوبا قلم ہوا میں اٹھائے رکھا اور اپنے منصب کا تمام بوجھ اس پر ڈالا۔ اپنے ہتھیار اتار دو، اس نے حکم دیا۔ کرنل جرینالدو مارکیز کھڑا ہوا اور ہتھیار نکال کر میز پر رکھ دیے۔ بیرک میں رپورٹ کرو، کرنل اوریلیانو بوئندیا نے حکم دیا، اور خود کو انقلابی عدالت میں پیش کرو۔ اور پھر اس نے کاغذات پر دستخط کیے اور وفد کو تھمائے۔ یہ رہے کاغذات، حضرات، مجھے امید ہے کہ تم لوگ ان سے کچھ فائدہ اٹھا سکو گے۔ 2 دن بعد کرنل جرینالدو مارکیز کو غداری کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی۔ جھولنی میں لیٹے کرنل اوریلیانو بوئندیا نے رحم کی درخواستوں کی طرف سے کان بند رکھے۔ سزائے موت پر عمل درآمد کی شام اس کے آرام میں دخل نہ دینے کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ارسلا اس کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ سیاہ لبادے میں ملبوس، غیر معمولی سنجیدگی کے ساتھ وہ 3 منٹ کے انٹرویو کے لیے اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ مجھے معلوم ہے تم جرینالدو کو گولی مارنے جا رہے ہو، وہ پرسکون لہجے میں بولی، اور میں تمہیں اس عمل سے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہیں ایک تنبیہ کرتی ہوں۔ جیسے ہی میں اس کا مردہ جسم دیکھوں گی، میں قسم کھاتی ہوں اپنے ماں باپ کی ہڈیوں کی، ہوزے آرکادیو بوئندیا کی یاد کی، میں خدا کے سامنے قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہیں ہر اس ٹھکانے سے کھینچ نکالوں گی جہاں تم چھپو گے، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے تمہاری بوٹی بوٹی کر ڈالوں گی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے بات ختم کی۔ یہ اس کے برابر ہے گویا تم سور کی دم کے ساتھ پیدا ہوئے ہوتے۔ کبھی ختم نہ ہونے والی اس رات جب کرنل جرینالدو مارکیز امارانتا کے سلائی کے کمرے میں گزاری ہوئی سپہروں کی یاد کر رہا تھا، کرنل اوریلیانو بوئندیا جسم کھجاتے ہوئے اپنی تنہائی کے خول کو کھدیڑنے کی کوشش میں لگا رہا۔ اس کے گزرے ہوئے خوشی کے لمحات ماضی بعید کی اس سپہر کے بعد جب اس کا باپ اسے برف دکھانے لے گیا تھا، صرف وہ لمحات تھے جو اس نے چاندی کی کارگاہ میں سونے کی ننھی مچھلیاں بنانے میں گزارے تھے۔ اس کو 32 جنگیں شروع کرنی پڑی تھیں اور ایک خنزیر کی مانند عزت و وقار کے کیچڑ میں لتھڑنا پڑا تھا۔
40 سال کی تاخیر کے بعد سادگی کے فوائد کا سراغ لگانے کے لیے پاؤ پھٹے، شب بیداری کی اذیت سے ادم ہوا، وہ کوٹری میں سزائے موت پر عمل درآمد سے 1 گھنٹے قبل داخل ہوا۔ کھیل ختم ہوا میرے پرانے دوست، اس نے کرنل جرینالدو مارکیز سے کہا۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، اس سے پیشتر کے مچھر تمہیں ختم کر دیں۔ کرنل جرینالدو مارکیز اپنی اس حقارت کو چھپا نہ سکا جو اوریلیانو کے رویے نے اس کے دل میں پیدا کی۔ نہیں اوریلیانو، اس نے جواب دیا، میں مرنا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ تمہیں ایک ظالم حکمران کے روپ میں دیکھوں۔ تم مجھے نہیں دیکھو گے، کرنل اوریلیانو نے کہا، اپنے جوتے پہنو اور اس غلیظ جنگ کو ختم کرنے میں میری مدد کرو۔ جب اس نے یہ کہا تو اسے معلوم نہ تھا کہ جنگ شروع کرنا جنگ ختم کرنے کے مقابلے میں کس قدر آسان ہے۔ اسے تقریباً 1 سال سنگین کوششوں میں لگا جب وہ حکومت کو اس بات پر آمادہ کر پایا کہ امن کی شرائط باغیوں کو قبول ہوں، اور 1 مزید سال اس کو اپنے ساتھیوں کو یہ باور کرانے میں لگا کہ ان شرائط کو قبول کرنے ہی میں آسانی ہے۔ وہ ظلم کی ناقابل تصور حدود کو پار کر گیا، اس کوشش میں کہ اپنے افسران کی بغاوت کی آگ کو بجھا سکے جو مزاحمت کر رہے تھے اور فتح کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بالآخر کرنل اوریلیانو کو دشمن فوجوں پر بھروسہ کرنا پڑا کہ وہ باغیوں سے نمٹے۔ جتنا عظیم سپاہی وہ ان دنوں ثابت ہوا، اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ یہ یقین کہ بالآخر وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، کسی تصوراتی مقصد کے لیے نہیں، ان نعروں کے لیے نہیں جن کو سیاستدان دائیں بائیں گھما کر حالات کے مطابق بنا لیں، اس یقین نے اس کے اندر پرجوش جذبات بھر دیے۔ کرنل جرینالدو مارکیز، جس نے شکست کے لیے بھی اسی جذبے اور وفاداری سے جنگ نبھائی تھی جیسا کہ ماضی میں فتح کے لیے کرنل اوریلیانو کو اس کی بے فائدہ بے باکی کی ملامت کی، پریشان نہ ہو، وہ کہتا، مرنا انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ مشکل ہے، اور وہ سچ کہتا تھا۔ اس یقین نے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، اوریلیانو کو ایک پراسرار قسم کی متاثر نہ ہونے کی قوت بخشی تھی، ایک طرح کی لافانیت یا ایک مقرر دورانیہ جس نے اس کو جنگ کے خطرات سے مبرہ کر دیا تھا اور آخر میں اس کے لیے ایسی شکست کے حصول کو ممکن بنایا تھا جو فتح سے کہیں زیادہ دشوار گزار، خوں آشام اور مہنگی تھی۔ تقریباً 20 سال کی جنگ کے دوران کرنل اوریلیانو بوئندیا کئی دفعہ گھر آیا تھا، لیکن جس طرح ہنگامی حالات میں وہ پہنچتا، فوج کے دستوں کے ہمراہ، کسی تمثیلی کردار کا حالہ اپنے گرد لپیٹے جس سے ارسلا بھی واقف تھی، اس نے آخر میں اس کو ایک اجنبی میں تبدیل کر دیا تھا۔ آخری مرتبہ جب وہ ماکوندو میں تھا اور اپنی 3 داشتاؤں کے لیے اس نے ایک مکان کرائے پر لیا تھا، اپنے گھر میں وہ 2-3 دفعہ ہی دیکھا گیا جب اس نے کھانے کی دعوت قبول کی تھی۔ ریمیڈیوس حسینہ اور جڑواں بچے جو جنگ کے دوران پیدا ہوئے تھے اس کو بمشکل ہی پہچانتے تھے۔ امارانتا اپنے بھائی کے اس تصور سے مفاہمت نہ کر سکی جو اپنی نوجوانی میں چاندی کی مچھلیاں نقش کرتا تھا اور ایک تصوراتی جنگجو کا روپ دھار چکا تھا جس نے اپنے پیروں اور باقی انسانیت کے درمیان 10 گز کا فاصلہ کر رکھا تھا۔ لیکن جب جنگ کے معاہدے کی بات شروع ہوئی، لوگوں نے سوچا کہ اب وہ دوبارہ انسان کی جون میں واپس آ جائے گا، اپنوں کے دلوں میں دوبارہ بسنے کے لیے، اور اس طرح اس کے خاندان کے جذبات جو ایک طویل عرصے سے سوئے ہوئے تھے دوبارہ جاگ پڑے۔ آخر کار ہمارے گھر میں دوبارہ ایک مرد آ ہی گیا، ارسلا نے کہا۔ سب سے پہلے یہ شک امارانتا کو ہوا کہ وہ لوگ اوریلیانو کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں۔ جب جنگی معاہدے سے 1 ہفتے پہلے وہ گھر میں بغیر کسی معاون دستے کے ساتھ داخل ہوا، 2 ننگے پیر، اردلیوں نے خچر سے ایک صندوق جس میں اس کے شاہانہ سامان کی بچی کچی چیزیں تھیں اتار کر برآمدے میں رکھا۔ امارانتا نے اسے سلائی کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے دیکھ کر آواز دی۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا کو اسے پہچاننے میں دقت ہوئی۔ میں امارانتا ہوں، اس نے خوشدلی سے کہا، اس کی واپسی پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اور کالی پٹی میں بندھا اپنا ہاتھ آگے کیا۔ یہ دیکھو۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا اس کی طرف دیکھ کر ویسے ہی مسکرایا جیسے اس دن مسکرایا تھا جب اس نے امارانتا کو پہلی دفعہ ہاتھ پر کالی پٹی باندھے دیکھا تھا، اس ماضی بعید کی صبح جب اس کو سزائے موت سنا کر ماکوندو لایا گیا تھا۔ کتنے عجیب و غریب طریقے سے وقت پر لگا کر اڑتا ہے، اس نے کہا۔ فوج کو ان کے گھر کی حفاظت کرنا پڑی، وہ لان تان کے درمیان ماکوندو تک لایا گیا تھا۔ لوگوں نے اس پر تھوکا اور الزامات لگائے کہ اس نے کس طرح جنگ کو ہوا دی تھی تاکہ اسے ایک بہتر قیمت پر بیچ سکے۔ وہ بخار اور سردی سے کپکپا رہا تھا اور اس کی بغلیں دوبارہ زخموں سے بھر چکی تھیں۔
6 ماہ پہلے جب ارسلا نے معاہدے کی خبر سنی تھی تو اس نے دولہا دلہن کا دھول اور گرد سے اٹا کمرہ کھول کر صاف کیا تھا، بند کونوں میں اگربتیاں سلگائی تھیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اوریلیانو ریمیڈیوس کی بوسیدہ گڑیوں کے درمیان زندگی کے بقایا دن گزارنے گھر آنے والا ہے۔ لیکن در حقیقت گزشتہ 2 سالوں کے دوران اوریلیانو نے بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کا حتمی تاوان ادا کر دیا تھا۔ جب وہ چاندی کی کارگاہ کے قریب سے گزرا جسے ارسلا نے خاص طور پر بڑی محنت سے صاف ستھرا کر کے چمکایا تھا، اس نے یہ تک نہ دیکھا کہ چابیاں تالوں میں لگی ہوئی تھیں تاکہ وہ ہاتھ لگاتے ہی کھل جائیں۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وقت کی چھوٹی چھوٹی تباہیوں سے گھر کا کیا حال ہو چکا تھا، اور اتنا طویل عرصہ دور رہنے کے بعد کس طرح ایک ایسے شخص کو جس کی یادداشت قائم رہتی وہ گھر تباہی کی داستان سناتا۔ اسے دیواروں کے جھڑے ہوئے چونے، کونوں میں مکڑیوں کے جالے، بیگونیا کی شاخوں پر جمی دھول، دیمک کھائے ہوئے لکڑی کے شہتیر، کونوں کھدروں میں جمی ہوئی کائی اور طاقِ نسیاں میں چھپی گھاتیں، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ برآمدے میں کمبل میں لپٹا جوتے چڑھائے بیٹھ گیا، گویا اس انتظار میں کہ آسمان کب صاف ہو، اور تمام دوپہر بیگونیا پر گرتی ہوئی بارش کو دیکھتا رہا۔ ارسلا اس وقت سمجھ گئی تھی کہ وہ ان کے ساتھ زیادہ دن نہ رہے گا، اگر جنگ نہیں تو پھر موت ہی ہو سکتی ہے۔ یہ شک اتنا واضح اور اتنا قائل کرنے والا تھا کہ ارسلا کو پیش بینی کی طرح محسوس ہوا۔ اس رات کھانے پر اوریلیانو سیگیندو نے روٹی دائیں ہاتھ سے توڑی اور بائیں ہاتھ سے سوپ پیا۔ اس کے جڑواں بھائی ہوزے آرکادیو سیگیندو نے روٹی بائیں ہاتھ سے توڑی اور دائیں ہاتھ سے سوپ کا پیالہ اٹھا کر پیا۔ ان کے اس فعل کی ہم آہنگی نقص سے اتنی پاک تھی کہ وہ آمنے سامنے بیٹھے 2 بھائی نہیں لگ رہے تھے، بلکہ آئینے کے ذریعے کھیلی جانے والی کوئی شعبدہ بازی۔ یہ تماشا جو جڑواں بھائیوں نے اس وقت ایجاد کیا تھا جب انہیں پتا چلا کہ وہ دونوں ایک جیسے ہیں، کرنل اوریلیانو بوئندیا کے اعزاز میں دہرایا گیا، لیکن کرنل اوریلیانو بوئندیا نے دیکھا تک نہیں۔ وہ ہر چیز سے اتنا بے نیاز تھا کہ اس نے ریمیڈیوس حسینہ پر بھی نظر نہ ڈالی جو برہنہ اپنی خوابگاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ صرف ارسلا تھی جس نے اوریلیانو کی تصوراتی دنیا کو دھچکا پہنچایا۔ اگر تمہیں دوبارہ واپس جانا ہے، اس نے کھانے کے دوران اوریلیانو کو مخاطب کیا، تو کم از کم کوشش کر کے یہی یاد کر لو کہ ہم سب آج کیسے تھے۔ تب کرنل اوریلیانو بوئندیا کو احساس ہوا، بغیر کسی تعجب کے، کہ صرف ارسلا ہی واحد شخص تھی جو اس کی اندوہناک حالت کی تہ میں اتری تھی، اور پھر کئی سالوں بعد پہلی دفعہ اس نے ارسلا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ ارسلا کی جلد چمڑے کی مانند تھی، اس کے دانت گل سڑ چکے تھے، اس کے بال اتر گئے تھے اور بے رنگ تھے، اور اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اوریلیانو نے ارسلا کی سب سے پرانی یاد کو ٹٹولا جو اس کے ذہن میں باقی رہ گئی تھی۔ وہ سہ پہر جب اسے پیش بینی ہوئی کہ ابلتا ہوا سوپ کا برتن چولہے سے گرنے والا ہے، اور اس نے ارسلا کو برتن کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک لمحے میں ارسلا کی تمام خراشیں، مسے، جھریاں، زخم اور السر اور نصف صدی کی روزانہ زندگی کی پرچھائیاں اس پر منکشف ہو گئیں، اور اس نے محسوس کیا کہ اس تمام ٹوٹ پھوٹ نے اس کے اندر کوئی رحم کا جذبہ پیدا نہ کیا تھا۔ اور پھر اس نے ایک آخری کوشش کر کے اپنے دل کا وہ گوشہ ٹٹولا جہاں ارسلا کی چاہت دم توڑ چکی تھی، اور وہاں کچھ نہ پایا۔ ایک اور مرتبہ اسے کم از کم ایک الجھا ہوا سا شرمندگی کا احساس ہوا جب اس کو ارسلا کی خوشبو اپنی جلد سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور کئی مرتبہ اس نے محسوس کیا کہ ارسلا کے خیالات اس کی اپنی سوچوں میں مداخلت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ریمیڈیوس، اس کی بیوی، اس طویل عرصے میں کسی ایسے مبہم سے عکس میں تبدیل ہو گئی تھی جو اس کی بیٹی کا بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ان گنت عورتیں جو محبت کی راہ گزر میں اسے ملی تھیں اور جنہوں نے اس کے بیج ساحلی علاقوں میں بکھیرے تھے، اس کے جذبات میں کوئی نقش نہ چھوڑ پائی تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر رات کے اندھیرے میں اس کی خوابگاہ میں داخل ہوئیں اور پاؤں پھٹنے سے پہلے ہی جا چکی تھیں، اور سوائے ایک تھکاوٹ کے اس کی جسمانی یادوں میں کچھ نہ چھوڑ سکی تھیں۔ صرف ایک ایسی چاہت جو وقت اور جنگ کے باوجود قائم رہی، وہ اس کے بھائی ہوزے آرکادیو کی تھی جب وہ دونوں بچے تھے، اور وہ محبت پر نہیں بلکہ جرم میں شرکت داری پر مبنی تھی۔ مجھے معاف کر دو، اس نے ارسلا کی درخواست سے کنی کاٹی۔ یہ جنگ ہے جس نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں اوریلیانو دنیا میں اپنے تمام نشانات تباہ کرنے میں منہمک ہو گیا۔ اس نے چاندی کی کارگاہ سے ایک ایک چیز نکال ڈالی، یہاں تک کہ صرف وہ اشیاء باقی رہیں جن کا اس کی اپنی زندگی سے کوئی تعلق نہ تھا۔
اس نے اپنے کپڑے اردلیوں کو دے دیے اور اپنے ہتھیار آنگن میں دفن کر دیے، ندامت کے اس احساس کے ساتھ جیسے کبھی اس کے باپ نے اس نیزے کو دفن کیا تھا جس سے اس نے پروودانسیو ایگویلار کو ہلاک کیا تھا۔ صرف ایک پستول ایک گولی کے ساتھ اپنے پاس رکھا۔ ارسلا اس کے کاموں میں حائل نہ ہوئی۔ صرف اس وقت جب وہ دیوان خانے میں دن رات جلنے والے لیمپ کے نیچے لگی ریمیڈیوس کی تصویر ضائع کرنے لگا تھا، ارسلا نے اسے روکا۔ یہ تصویر ایک عرصے سے تمہاری نہیں رہی ہے، اس نے کہا، یہ خاندانی یادگار ہے۔ جنگی معاہدے کی شام جب کوئی ایسی شے نہ بچے جو اس کی یاد دلائے۔ اوریلیانو نے اس صندوق کو اٹھایا جس میں اس کی نظمیں بھری ہوئی تھیں اور سانتا صوفیا دی لاپائیداد کی بیکری کی طرف روانہ ہوا جہاں تندور سلگایا جا رہا تھا۔ اس سے جلاؤ تندور۔ اوریلیانو نے اسے خستہ رنگ کے کاغذوں کا ایک دستہ تھمایا۔ اس سے تندور بہتر طور پر جلے گا کیونکہ یہ کاغذات بہت پرانے ہیں۔ خاموش متکبر جو کبھی کسی سے متصادم نہ ہوئی تھی، اپنی اولاد سے بھی نہیں، سانتا صوفیا دی لاپائیداد کو یہ احساس تھا کہ یہ فعل ممنوع ہے۔ یہ اہم کاغذات ہیں، اس نے کہا۔ ایسا نہیں ہے، کرنل اوریلیانو نے جواب دیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے لیے لکھتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو تم خود انہیں آگ میں جھونکو۔ نہ صرف اس نے کاغذوں کے تمام دستوں کو آگ دکھائی بلکہ کلہاڑی سے صندوق کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیے۔ کچھ گھنٹوں پہلے پیلار ترنیرا اس سے ملنے آئی تھی۔ اتنے سالوں بعد اسے دیکھ کر کرنل چونک گیا تھا۔ وہ کتنی فربا اور کتنی بوڑھی ہو چکی تھی اور اپنے قہقہوں کی کھنک کس حد تک کھو چکی تھی، لیکن وہ اس کی تاش کے پتے پڑھنے کی صلاحیت کی گہرائی پر حیرت زدہ رہ گیا۔ اپنی زبان پر قابو رکھو، اس نے کہا، اور کرنل سوچ میں پڑ گیا کہ جب اس نے یہ پہلی دفعہ اس کے عروج کے دنوں میں کہا تھا، آیا وہ حیرت انگیز طور پر اس کے مقدر کی پیش بینی نہ تھی؟ کچھ دنوں بعد جب اس کے ذاتی طبیب نے اس کے زخموں سے پٹیاں اتاریں، اوریلیانو نے سرسری طور پر پوچھا کہ دل سینے میں کس جگہ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ سے اس کے دل کی دھڑکن سنی اور اس کے سینے پر آیوڈین میں ڈوبی ہوئی روئی سے ایک دائرہ بنایا۔ معاہدے کی منگل کی صبح گرم اور بارش سے بھیگی ہوئی تھی۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا صبح 5 بجے سے پہلے باورچی خانے میں نمودار ہوا اور بغیر شکر کی سیاہ کافی لی۔ تم دنیا میں ایک ایسے ہی دن آئے تھے، ارسلا نے بتایا۔ ہر ایک تمہاری آنکھیں کھلی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اوریلیانو نے اس کی بات پر توجہ نہ دی کیونکہ وہ فوج کی تشکیل، گولہ بارود اور احکامات کی آوازیں سن رہا تھا جو صبح کی خاموشی کو چکناچور کر رہی تھیں۔ گو کہ جنگ کے اتنے سالوں بعد یہ آوازیں جانی پہچانی معلوم ہونی چاہیے تھیں۔ اس صبح اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں جواب دے رہی ہیں اور اس کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ رہی ہے، ایسا احساس جو اسے نو بلوغیت میں برہنہ عورت کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ اضطراب کی کیفیت میں اس نے سوچا، بالآخر ماضی کی یادوں کے جال میں الجھ کر، کہ شاید اگر وہ اس سے شادی کر لیتا تو وہ جنگ اور فتوحات کے تجربے کے بغیر ایک عام سا مرد ہوتا، ایک بے نام کاریگر، ایک مسرور جانور ہوتا۔ دیر سے پہنچنے والی اس لرزش نے جو اس نے کبھی نہ محسوس کی تھی اس کے ناشتے کو تلخ کر دیا۔ صبح 7 بجے کرنل جرینالدو مارکیز ایک دستے کے ہمراہ اسے لینے کے لیے پہنچا تو وہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ خیالوں میں کھویا ہوا، خاموش اور تنہا دکھائی دیا۔ ارسلا نے اس کے کاندھوں پر نئی شال ڈالنے کی کوشش کی۔ حکومت کے لوگ کیا سوچیں گے؟ انہیں گمان ہوگا کہ تم نے اس لیے ہتھیار ڈال دیے ہیں کیونکہ تمہارے پاس ایک عبا خریدنے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن اوریلیانو نے شال نہیں پہنی۔ جب وہ دروازے پہ پہنچا تو اس نے ارسلا کو ہوزے آرکادیو بوئندیا کا ایک پرانا ہیٹ سر پر پہنانے کی اجازت دی۔ اوریلیانو، ارسلا نے تب اس سے کہا، وعدہ کرو کہ اگر تم پر برا وقت آئے تو تم اپنی ماں کو یاد کرو گے۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ انگلیوں سمیت بلند کیا اور ایک لفظ کہے بغیر گھر سے نکل آیا۔ ان تمام نعروں، لعن طعن اور گالیوں کے بیچ جو قصبے کی حدود سے باہر نکلنے تک اس کا پیچھا کرتی رہیں، ارسلا نے دروازہ بند کر سلاخ لگا دی، تمام زندگی دروازہ مقفل رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے۔ ہم یہاں ختم ہو جائیں گے، یہیں راکھ بن جائیں گے، اسی گھر میں، مردوں کے بغیر، لیکن ہم اس گھٹیا قصبے کو اپنے آنسوؤں سے لطف اندوز نہ ہونے دیں گے۔ ارسلا تمام صبح گھر کے کونے کھدروں میں اپنے بیٹے کا نشان ڈھونڈتی رہی لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ ماکوندو سے 15 میل دور اس تناور لہیم شہیم پیپل کے پیڑ کی چھاؤں میں تقریب منعقد کی گئی جس کے اطراف مستقبل میں نیرلاندیا کے قصبے کو بسنا تھا۔
حکومت، پارٹی اور باغیوں کے کمیشن کے نمائندے جو ہتھیار ڈال رہے تھے، ان کا استقبال سفید لبادوں میں ملبوس شور و غل کرتے ہوئے نوسکھیوں نے کیا جو بارش سے خوفزدہ فاختاؤں کی مانند نظر آتے تھے۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا ایک مٹیالے خچر پر آیا۔ اس نے داڑھی نہیں بنائی تھی، اپنے خوابوں کی شکست سے زیادہ اپنے زخموں کی تکلیف کی اذیت میں مبتلا، کیونکہ وہ امیدوں کے آخری کنارے تک جا پہنچا تھا، شان و شوکت اور توقیر کی یادوں سے پرے۔ انتظامات کے تحت تقریب میں کوئی موسیقی، آتش بازی، پٹاخے، گھنٹیوں کی گرج، فتح کے نعرے یا کوئی اور ایسا مظاہرہ نہ ہوا جو معاہدے کی سوگ کی فضا کو تبدیل کرتا۔ ایک خانہ بدوش عکاس کے کیمرے سے پلیٹ نکال کر ضائع کر دی گئی جس نے اوریلیانو کی تصویر کھینچی، جسے یادگار کے طور پر رکھے جانے کا امکان تھا۔ تقریب دستخط ہوتے ہی اختتام پذیر ہوئی۔ پیوند لگے سرکس کے خیمے کے بیچ رکھی ہوئی پرانی میز کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ کرنل اوریلیانو بوئندیا کے آخری وفادار افسر تھے۔ دستخط لینے سے پہلے ریپبلک کے صدر کے خصوصی ایلچی نے معاہدہ بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کی۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا اس کے خلاف تھا۔ ان تکلفات میں وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بولا، اور معاہدے کو بغیر پڑھے دستخط کرنا چاہا۔ اس کے افسروں میں سے ایک نے اس خواب آور خاموشی کو توڑا۔ کرنل، برائے مہربانی آپ اس معاہدے پر دستخط کرنے کی پہل نہ کریں۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے سر تسلیم خم کیا۔ جب کاغذات میز کے اطراف گھومے، اس خاموشی میں جو اتنی گہری تھی کہ قلم کی کھرچ سے دستخط کرنے والے کا نام بیٹھے ہوئے لوگ جان سکتے تھے، پہلی لائن خالی تھی۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے اس لائن پر دستخط کرنے کے لیے قلم پکڑا۔ کرنل، ایک دوسرا افسر بولا، اب بھی وقت ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ کسی جذبات کا اظہار کیے بغیر کرنل اوریلیانو بوئندیا نے پہلے کاپی پر دستخط کیے۔ ابھی اس نے آخری کاپی پر دستخط نہ کیے تھے کہ ایک باغی کرنل ایک خچر پر 2 صندوق لادے صدر دروازے پر نمودار ہوا۔ جوانی کے باوجود اس کے چہرے پر خشک تاثر تھا۔ وہ ماکوندو کے علاقے میں انقلاب کا خزانچی تھا۔ اس نے معاہدے کی تقریب پر پہنچنے کے لیے ایک مشتعل غول کے ساتھ بھوک سے جاں بلب خچر کو کھینچتے ہوئے 6 دن کا دقت آمیز سفر کیا تھا۔ اس نے صندوق اتارے اور انہیں کھول کر 72 سونے کی اینٹیں ایک ایک کر کے میز پر رکھ دیں۔ ہر شخص اس خزانے کو بھول چکا تھا۔ پچھلے سال کی ابتری میں جب مرکزی کمان ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور انقلاب دھڑوں کی آپس میں رقابتوں اور خوں آشام بربادیوں میں ڈھیر ہو گیا تھا، تو کسی پر کوئی ذمہ داری ڈالنا ممکن نہ رہا تھا۔ انقلاب میں حاصل کیا گیا سونا، جس کو پگھلا کر اینٹوں کی شکل دی گئی اور اس کے اوپر کالی مٹی تھوپی گئی تھی، اب کسی کام کا نہ تھا۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے سونے کی 72 اینٹیں پسپائی کے کھاتے میں درج کیں اور تقریب کو بغیر کسی تقریر کے ختم کیا۔ غلیظ خاک آلود لباس پہنے نوجوان اس کی اپنی جیسی خاموش شربتی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ کچھ اور؟ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے اس سے پوچھا۔ نوجوان کرنل نے اپنا منہ سختی سے بھینچا۔ رسید، اس نے کہا۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے اپنے ہاتھ سے رسید لکھی، پھر اس نے ایک گلاس لیمو پانی پیا اور ایک بسکٹ کھایا جو نوسکھیے سب کو بانٹ رہے تھے، اور اپنے خیمے میں چلا گیا جو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ شاید وہ آرام کرنا چاہے۔ اس نے قمیص اتاری، پلنگ کے سرے پر بیٹھا، پستول نکالی اور آیوڈین سے بنے دائرے میں خود کو گولی مار لی۔ اس لمحے ماکوندو میں ارسولا نے چولہے پہ رکھی دودھ کی پتیلی کا ڈھکنا اٹھایا، یہ دیکھنے کہ آیا دودھ اب تک ابلا کیوں نہیں اور پتیلی کو کیڑوں سے بھرا پایا۔ انہوں نے اوریلیانو کو مار دیا ہے، وہ چیخی۔ اس نے اپنی تنہائی کی عادت سے مجبور آنگن کی طرف دیکھا اور ہوزے آرکادیو بوئندیا کو بارش میں بھیگا، اداس، اس کی موت کے وقت سے کہیں زیادہ بوڑھا پایا۔ انہوں نے اس کی پشت پر گولی چلائی ہے، ارسولا نے وضاحت سے کہا، اور کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ اس کی آنکھیں بند کرتا۔ جھٹپٹے کے وقت آنسوؤں کے درمیان اس نے آسمان پر چمکیلی تشتریاں دیکھیں جو سرعت کے ساتھ آسمان سے یوں گزر گئیں جیسے سانس باہر نکلتی ہو، اور اس نے سوچا کہ وہ موت کا اشارہ تھا۔ وہ اس وقت بھی بلوط کے پیڑ کے نیچے تھی جب وہ کرنل اوریلیانو بوئندیا کو ایک کمبل میں لپیٹ کر لائے جو جمے ہوئے خون سے کھردرا ہو چلا تھا، اور اس کی آنکھیں طیش میں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ خطرے سے باہر آ چکا تھا۔ گولی نے ایسا ستھرا راستہ پکڑا تھا کہ ڈاکٹر آیوڈین میں ڈوبی ڈوری سینے میں ڈال کر اسے واپس نکالنے کے قابل ہوا۔ یہ کارنامہ ہوا، اس نے مطمئن ہو کر کہا۔ صرف اس جگہ سے ہی گولی اعضاء کو نقصان پہنچائے بغیر گزر سکتی تھی۔
کرنل اوریلیانو بوئندیا نے خود کو ہمدردانہ نوسکھیوں میں گھرا ہوا پایا جو مایوسی کے عالم میں اس کی روح کی پرسکون آزادی کے لیے مناجات گا رہے تھے، اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے اپنے تالو میں رکھ کر پستول کیوں نہ چلایا جیسا کہ اس نے پہلے سوچا تھا، گو کہ صرف پیلار ترنیرا کی پیشگوئی کا مذاق اڑانے کی خاطر۔ اگر مجھے اختیار ہوتا، اس نے ڈاکٹر سے کہا، تو میں تمہیں اسی وقت گولی مار دیتا، اس لیے نہیں کہ تم نے میری جان بچائی بلکہ اس لیے کہ تم نے مجھے بے وقوف بنایا۔ موت کی ناکامی نے اس کی کھوئی ہوئی شہرت اور توقیر کو چند گھنٹوں میں بحال کر دیا۔ جن لوگوں نے یہ کہانی گڑھی تھی کہ اس نے جنگ کو سونے سے بنی دیواروں والے ایک کمرے کی خاطر بیچ دیا تھا، اس کی خودکشی کی کوشش کو قابل عزت فعل گردانا اور اسے غازی کا درجہ دیا، اور پھر جب اس نے ریپبلک کے صدر کی جانب سے دیے جانے والے تمغہ امتیاز کو ٹھکرایا تو اس کے تلخ ترین دشمن بھی قطار بنا کر اس کے کمرے میں آئے اور اس سے کہا کہ معاہدے سے دستبردار ہو کر ایک نئی جنگ شروع کرے۔ گھر تحفوں سے بھر گیا جو اس سے صلح کے لیے لائے گئے تھے۔ بالآخر بے پناہ حمایت سے متاثر ہو کر کرنل اوریلیانو بوئندیا نے اپنے پرانے ساتھیوں کو خوش کرنے کے امکان کو رد نہیں کیا۔ اس کے برعکس ایک خاص لمحے نئی جنگ کے تصور سے وہ اتنا پرجوش ہو گیا کہ کرنل جرینالدو مارکیز نے سوچا کہ وہ جنگ کا اعلان کرنے کے بہانے کی تلاش میں ہے۔ در حقیقت یہ بہانہ اسے میسر بھی ہو گیا جب ریپبلک کے صدر نے سابق جنگجوؤں کو پینشن دینے سے انکار کر دیا، چاہے وہ لبرل تھے یا کنزرویٹو، جب تک ہر کیس کی چھان بین ایک خصوصی کمیشن نہ کرے گا اور کانگریس اس کی توثیق نہ کرے۔ یہ شرمناک فیصلہ ہے۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا گرجا، وہ بڑھاپے میں ڈاک کا انتظار کرتے کرتے ختم ہو جائیں گے۔ پہلی دفعہ وہ اس آرام کرسی سے اٹھا جو ارسولا نے بحالی صحت کے لیے لا کر رکھی تھی، اور خوابگاہ میں ٹہل ٹہل کر اس نے ریپبلک کے صدر کے نام ایک پیغام لکھوایا۔ اس ٹیلی گرام میں جو خفیہ رکھا گیا تھا، اس نے نیرلانڈیا معاہدے کی پہلی خلاف ورزی کی مخالفت کی اور موت تک جنگ جاری رکھنے کی دھمکی دی۔ اگر پینشن کے معاملات 2 ہفتے کے اندر اندر حل نہ کیے گئے، اس کا رویہ اتنا منصفانہ تھا کہ اس کو کنزرویٹو جنگجوؤں کی حمایت کی امید بھی ہو چلی، لیکن حکومت نے جواب میں صرف اس کے گھر کے باہر فوجی محافظوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، اس آڑ میں کہ اس کو حفاظت کی ضرورت ہے، اور ہر قسم کے ملاقاتیوں کی آمد کو روک دیا۔ ان طریقوں کا اطلاق ملک میں نظر بند دوسرے لیڈروں پر بھی کیا گیا۔ یہ آپریشن اتنا سنگین، بروقت اور کارآمد ثابت ہوا کہ معاہدے کے 2 ماہ بعد جب کرنل اوریلیانو بوئندیا صحت یاب ہوا تو اس کے جانثار سازشی یا تو ہلاک ہو چکے تھے، یا جلا وطن کیے جا چکے تھے، یا حکومت کی انتظامیہ میں سمو دیے گئے تھے۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا دسمبر میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، اور اس کے لیے جنگ کو بھلانے کے واسطے برآمدے میں ایک نظر ڈالنا کافی تھا۔ ارسولا نے ایک ایسے جوش اور ولولے کے ساتھ گھر میں دوبارہ جان ڈال دی تھی جو اس کی عمر میں ناممکن تھا۔ اب وہ جان سکیں گے کہ میں کون ہوں، اس نے کہا جب یہ دیکھا کہ اس کے بیٹے کو دوبارہ زندگی ملی ہے۔ تمام دنیا میں اس سے کشادہ، اس سے بہتر گھر نہ ہوگا جیسا کہ یہ پاگل خانہ ہے۔ ارسولا نے تمام گھر کی دھلائی کی تھی، چونا پتوایا تھا، فرنیچر تبدیل کیا تھا، باغ کو بحال کیا تھا اور نئے پھول پودے لگائے تھے، اور کھڑکیاں دروازے وا کیے تھے تاکہ گرمیوں کی چکا چوند روشنی سے خوابگاہیں تک بھر جائیں۔ اس نے تمام قسم کے سوگ کے خاتمے کا اعلان کیا اور خود بھی پرانے بوسیدہ لبادوں کی جگہ خوش رنگ لباس پہننے شروع کیے۔ پیانولا کی موسیقی سے گھر میں دوبارہ مستیاں پلٹ آئیں۔ جب امارانتا نے موسیقی کی آواز سنی تو اسے پیترو کرسپی کا خیال آیا۔ اس کے لائے ہوئے پھول، اس کی لیونڈر کی خوشبو اور اس کے ملجھائے ہوئے دل کی گہرائیوں میں ایک صاف ستھرے حسد نے سر ابھارا جسے وقت کے دھارے نے شفاف کر دیا تھا۔ ایک سہ پہر جب وہ بیٹھک کو سنوارنے میں لگی تھی، ارسولا نے محافظ فوجیوں کو مدد کے لیے گھر کے اندر بلایا۔ محافظوں کے کمانڈر نے انہیں اندر جانے کی اجازت دی۔ ارسولا نے رفتہ رفتہ ہر ایک کو نئے کام سونپے، انہیں کپڑے اور جوتے دیے، کھانے پر مدعو کیا اور انہیں پڑھنا لکھنا سکھایا۔ جب حکومت نے محافظوں کو وہاں سے اٹھایا تو ان میں سے ایک نے ارسولا کے گھر پر رہنے کا فیصلہ کیا اور کئی سال اس کی خدمت پر مامور رہا۔ ایک نئے سال کی صبح ریمیدیوس حسینہ کے ہاتھوں ٹھکرائے جانے پر محافظوں کا نوجوان کمانڈر اس کی خوابگاہ کی کھڑکی کے نیچے مردہ پایا گیا۔